آپ کی جو سب سے قیمتی چیز ہے آپ کی زندگی میں، آپ کی صحت، وہ کیسے مفت ہو سکتی ہے؟ ایک لولا لنگڑا معاشی نظام جو IMF کے قرضوں پہ چل رہا ہے، کتنی شرمندگی کا مقام ہے کہ آپ نے وہاں لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی جنریٹ کرنے کی بجائے، انہیں روزگار پہ لگانے کی بجائے، آپ نے انہیں تھک سے پکوڑے تلنے پہ لگایا ہوا ہے۔ گردوں کے مریضوں کے لیے بہترین غذا کون سی ہے؟ وہ مریض جنہیں ڈائلسس کا کہہ دیا جائے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر وقار احمد ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ان چیزوں کے استعمال سے غذا میں 10 سال تک ڈائلسس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، گردوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے بھی اس تحقیق کو مانا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اب میں اس کو FDA سے اپروو کراؤں گا۔ سر بتائیں ڈیٹیل سے، دوبارہ ان غذاؤں کا نام لیں تاکہ ہم اس میں اور لوگوں کو بتا سکیں۔ گردے جس کے فیل ہو رہے ہیں وہ مریض کون سی غذا استعمال کر سکتا ہے، پھر ہم آئیں گے نہ کر سکنے پہ۔ جی دیکھیں جی، گریڈ ہوتے ہیں۔ فرسٹ آپ کو 1 گریڈ ہے، 2 گریڈ ہے، 3 گریڈ ہے کڈنی فیلئر کے۔ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس گریڈ میں پیشنٹ ہمارے پاس آیا ہے۔ کریٹن 2 پہ ہے، 2.5 پہ ہے، 3 پہ ہے، 1.5 پہ ہے، 6 پہ ہے۔ ہم نے اسی حساب سے غذائی چارٹ کو دینا۔ بتائیں غذا صحیح کون سی؟ میں مثال دیتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں یار جو بھی یوریا کریٹن بڑھ گیا ہے اور اس کو پتہ ہے میڈیکل کے مطابق اس کو ڈائلسس پہ جانا ہے، سب کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، اور اسی بنا پہ میں نے ڈائلسس سینٹر بنائے بھی ہیں پورے پاکستان میں، اور فری ڈائلسس سینٹر چلا بھی رہے ہیں ہم لوگ۔ بہت بڑی خدمت ہم پاکستان کی کر رہے ہیں اپنے عوام کی، رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے۔ جہاں ڈائلسس کی ضرورت ہے ہم کرواتے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں ملتان میں بھی بنانے چاہ رہا ہوں انشاءاللہ، اور یہ بن جانا ہے۔ رہی بات کہ جو پیشنٹ چلا گیا، یوریا کریٹن بڑھ گیا اور نیفرونز جو ہیں وہ ڈیمیج ہونے شروع ہو گئے ہیں، ڈائلسس پہ اس نے جانا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یار یہ چند چیزیں تم نہ ہی کھاؤ۔ کیا نہ کھائے؟ مثال ہے، گوشت نہیں کھاؤ، گوشت نہ کھائے، دالیں نہ کھائیں، اور پالک ہے، اور ساگ ہے، اور کیلا ہے، کنو ماٹا مسمی ہے، یہ نہیں کھائے گا، نہیں کھائے، عربی ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اور کئی ایسی چیزیں جو مریض کو دیکھتے ہوئے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار اس کو منع کرنا کہ نہیں کرنا، وہ ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نہ کھاؤ اور یہ چیزیں آپ کھاؤ۔ مثال کے طور پہ ایک قہوہ ہے، سفید زیرہ، سونف اور سبز الائچی والا قہوہ، کیسے پلاتا ہوں؟ میں کہتا ہوں اچھا، گردے کے مریضوں کے لیے اچھا ہے۔ ایک تھرموس ڈیلی بنا لیں صبح، اور دن میں 6 دفعہ اس کو پئیں، آدھا کپ، پونا کپ، تاکہ اور اتنا وہ جسم سے کریٹن یوریا کو نکالتا ہے۔ یہ جو کیسے بناتے ہیں؟ اتنا زیرہ، اتنی سونف اور 8-10 الائچیاں، جیسے گھروں میں عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ 1 کپ بنانے کے لیے کتنی چیز چاہیے۔ اس سے کریٹنن نیچے آئے گی، اس سے نیچے آئے گا، یوریا نیچے آئے گا۔ گڈ۔ اچھا جی، اسی طرح اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کہتے ہیں الکلائن والے پھل کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آڑو کھائے جتنا 100 گرام تک، صحیح ہے۔ اور وہ پھل ہم کہتے ہیں جناب یہ والے پھل کھائیں اور یہ پھل آپ نہ کھائیں، جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا۔ بتائیں دوبارہ بتائیں۔ جیسے کنو، مالٹا، مسمی، کیلا، بیر، اچھا، اسٹرابری، یہ کھائیں؟ نہیں کھائیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ چیزیں کھانے سے یہ ایسڈ ہے، یوریا کریٹن زیادہ بڑھے گا۔ دیکھیں پروٹین کی یوریا کریٹن ہے کیا چیز؟ ہماری پروٹین کی ویسٹیج ہے، جو ہم پروٹین لیتے ہیں اس کی ویسٹیج ہے۔ اگر ہم پروٹین زیادہ لیں گے، بڑا گوشت لیں گے، کوئی بھی میٹ زیادہ لیں گے، کیا ہوگا؟ اس کی ویسٹیج زیادہ بنے گی، گردوں کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، وہ نکال نہیں رہے، یوریا کریٹن نکل نہیں رہا، یورین آ نہیں رہا، نیفرونز کام نہیں کر رہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اوپر بڑا اہم میں سمجھتا ہوں جو سب سے بات ہے نا کہ ہو کیوں رہا ہے ایسا، اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ پاکستان کے اندر بھی ایک سروے ہوا ہے، 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے، پروٹین زیادہ آ رہی ہے، پیشاب میں جھاگ ہے، پتہ ہی نہیں کہ ہماری جھاگ کتنی آ رہی ہے، بالکل نام ٹیسٹ کراتے ہیں، بالکل۔ اور اس کے علاوہ کشتہ جات ہیں، طاقت کی میڈیسن ہے، سیلف میڈیکیشن ہے، پین کلر میڈیسن ہے، ہمارے ایکسرسائز نہ کرنا، بہت ویلڈ باتیں کر رہے ہیں بھائی جی۔ پھر تو یہ سب وجوہات بن رہی ہیں ہماری، اور اسی لیے ہم اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ کہ پاکستان کے اندر ایک سروے ہوا ہے کہ 90% لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں، وہ ڈائلسس پہ جا رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ ٹیسٹ فری کر دیے پورے پاکستان میں۔ جہاں تک ہم نے ڈائلسس سینٹر بنائے، یہاں ہم نے لیب بھی بنائی ہیں۔ ہم وہاں پہ لیب بنا کے ہم کہتے ہیں کوئی بندہ آ کے یہ کہہ دے کہ ڈاکٹر عرفان کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب آپ آئے تھے، آپ نے وہاں پہ کہا تھا کہ آپ کے ٹیسٹ فری ہوں گے، ہمارے ٹیسٹ فری کریں، ہم حاضر ہیں۔ کیوں نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ ڈرتے مارے ٹیسٹ نہیں کرا رہے، پیسوں کا بھی گردوں کی اسکریننگ نہیں کرا رہے۔ پیسے کوئی مسئلے نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں ہماری قوم کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، یہ آج کیمرے پہ سن لیں، ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ ایک سنیں ذرا قوم اس بات کو، ہم لوگ میں سے ہر کوئی 40-50 ہزار روپے کے اینڈرائڈ فون اٹھا کے پھر رہا ہے،
ऐसे ही टिक टॉक पे नंगे डांस भी डाल रहे हैं, हर बंदे को शौक चढ़ा हुआ है, वो ये कर रहा है काम। डेली 3,000 रुपए की, 2,500 रुपए की, 2,000 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन हेल्थ, ये मैं सिर्फ आपके गुर्दों के लिए बात नहीं कर रहा, बात कर रहे हैं, ऐसे ही ये हेपेटाइटिस बी और सी की भी स्क्रीनिंग नहीं कराते, ऐसे ही है। अब जब इलाज की बात आती है, मैं पूरी हुकूमत से, उस निजाम से जो पिछले 75 साल से चल रहा है, मैं इख्तलाफ करता हूं। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। एनएचएस भी फ्री नहीं है। जो बर्तानिया का निजाम है ना, इंश्योरेंस पे चलता, बीमा पे चलता, हेल्थ सिस्टम फंडेड, कोलैप्स कर गया। आपकी जो सबसे कीमती चीज है आपकी जिंदगी में, आपकी सेहत, वो कैसे मुफ्त हो सकती है? हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही बात। एक लूला लंगड़ा मौशी निजाम जो आईएमएफ के कर्जों पे चल रहा है, कितनी शर्मिंदगी का मकाम है कि आपने वहां लोगों की पेइंग कैपेसिटी जनरेट करने की बजाय, उन्हें रोजगार पे लगाने की बजाय, आपने उन्हें थुक से पकौड़े तलने पे लगाया हुआ है। हाउ कुड यू कम कि एक सिस्टम है, वो कहता है जी हम फ्री इलाज करते हैं, बंदा सरकारी अस्पताल में जाता है, ठीक है, उसके बाद उस सरकारी अस्पताल के बाहर इस पे मैं आवाज उठाता हूं, फिर लोगों को तकलीफ होती है, फिर वो प्रोपेगेंडे करते हैं, ऐसे ही। और मैं नहीं डरता अल्लाह के अलावा किसी से, सुन लें, डरना भी नहीं चाहिए जी। तो मैं खुल के बात करूंगा अब और ये प्रोपेगेंडे करने वाले भी वही लोग हैं जिनकी मैं अब दुम पे पैर रखने लगा हूं। होता यह है कि ये लोग बाहर वहां खुल जाते हैं प्राइवेट किस्म की वो लैब्स जिनका आता पता ही कोई नहीं, प्राइवेट किस्म की फार्मेसियां जिनके शेयर्स हैं, और अस्पताल के लोग उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, और गरीब मरीजों को पता ही नहीं कि जो चीज वो मुफ्त लेने आए हैं वो टेक्निकली मुफ्त है ही नहीं। मैं मान ही नहीं सकता कि स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ केयर किसी भी दुनिया में वो थूक से चले। हाउ कम कि अच्छा चला लेंगे, लेकिन उसमें फिर अस्तबल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे? आप उमरकोट में चले जाएं, सिंध में कहीं, आपको टीका नहीं मिलेगा, आपको सिरिंज नहीं मिलेगी, कुत्ते सोए हुए होंगे अंदर। यूजुअली सिंध का हेल्थ सिस्टम पंजाब को ओवरफ्लो कर रहा है, बहुत अच्छा हो गया। पिछले 10 सालों में सिंध ने हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम किया, मैं खुद गंबट का ट्रेंड हूं। लेकिन इतनी मैस लेवल पे आबादी को जब आप झूठ पे हांकेंगे, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाई, किधर है मुफ्त भाई? और नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। होता क्या है फिर? दवाई मिलती नहीं, सब स्टैंडर्ड दवाई आती है, फंडिंग के जरिए लेने की कोशिश करते हैं। हमें इस चीज से भी निकालना पड़ेगा। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा ये रन कर रहे हैं कि आप डायलिसिस फ्री कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। असल में जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि असल में हमें अपनी सेहत का, जो अल्लाह ने हमें सेहत वाली ज़िंदगी दी है, इसकी पूछ होनी मुझसे और आपसे, जो भी नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं। हमें सेहतमंद ज़िंदगी देकर भेजा अल्लाह ने। माँ स्वाय चंद एक मिसालों के, जहाँ नबीना पैदा कर दिया, किसी को अपाहज पैदा कर दिया, किसी को गूंगा पैदा कर दिया, कि चंद लोगों को, वो भी अल्लाह अपना बताने के लिए, अल्लाह की मसले, अल्लाह की मसले। बाकी तो हम सब तंदुरुस्त सेहत वाली ज़िंदगी लेकर आए हैं, लेकिन बीमार हो रहे हैं अपनी वजह से, टेस्ट नहीं करवा रहे हम। मैं जो कहना चाह रहा था कि फ्री भी हो तो नहीं करवाते पैसे, इस डर। और दूसरी बड़ी बात ये, डरते मारे नहीं कराते कि यार वहम ही ना निकल आए, भाई शुगर ही ना निकल आए, कहीं भी टेस्ट नहीं कराना। क्यों नहीं कराना जी? कहीं शुगर ही ना निकल आए, कहीं गुर्दों का ही ना मसला निकला है, कहीं जिगर का ही ना मसला निकला है। भाई अल्लाह के बंदे, तुम कराओ तो सही, तुम्हें पता तो चले हो क्या रहा है। डॉक्टर साहब, जो सबसे खतरनाक बात है, जब गुर्दे लोगों के खत्म होते हैं ना, पता नहीं चलता, और अलामत बड़ी खतरनाक। जिगर का भी यही है, जिगर सिरोटिक हो जाता है, पानी छोड़ जाता है, नहीं पता चलता। अब होता क्या है कि उस टाइम बंदे को वॉमिटिंग, मतली, दिल खराब होना, जब गुर्दे खत्म होते हैं, और भूखा ना लगना, कमजोरी का होना, सांस का फूलना, और लेट के रात को सोते हुए तकिए, 2-2 तकिए रखना। अच्छा, ये अजीब सी लामतें हैं। गुर्दे में दर्द नहीं होती, हम समझ रहे होते हैं गुर्दों में दर्द होगी तो पता चलेगा। अच्छा, गुर्दों में तो दर्द होनी नहीं है, ये अलामत अजीब सी आती हैं। और जब वहाँ पे पता चलता है कि आपके गुर्दे, जब एंड में जाके कोई अच्छा डॉक्टर समझदार वो टेस्ट करवाता है, तो वहाँ पे पता चलता है कि भी आपके तो गुर्दे खत्म हो गए, आप डायलिसिस करवाएं। आप बिलीव करेंगे, एक एटम बम होता है जो डाला जाता है उनके घर वालों के और मरीज के सर पे, और वो कहता है यार मेरे साथ हुआ क्या है, मैं डायलिसिस में चला जाऊँगा, मेरे गुर्दे वाश होंगे। अब उसको ये भी नहीं पता गुर्दे वाश होंगे कैसे। और ऐसा होता नहीं है कि गुर्दे निकाले जाएं और सर्फ से साफ करके धो के डाले जाएं।
وہ تو بلڈ صاف ہوتا ہے, بلڈ صاف کرنے کے عمل کو ڈائلسس کہتے ہیں. اور 3-3 4-4 گھنٹے ہفتے میں 2-2 ہفتے 3 2-2 3 بڑا دفعہ. تکلیف دہ ہے. اور تکلیف دہ, ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, پھر جگر اڑ جاتا ہے, بڑے مسئلے اور ہیں. سب سے بڑا جو ہمارے پاکستان میں مسئلہ آ رہا ہے جس سے میں ہیپاٹائٹس کا, کیونکہ مشین لگی ہے, ہم نے بڑا خیال کرنا ہوتا ہے مشینوں کا, جتنا بھی کر لیں پھیلتا جاتا ہے. پھیلتا جاتا ہے. اگر آپ کے اندر مریض ہیپاٹائٹس کا ہے اور اس کو آپ نے چیک ہی نہیں کیا, لگا دیا آپ نے نیگیٹو مشین پہ, اب جو اس مشین پہ لگے گا وہ بھی ہیپاٹائٹس ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ. اب آپ کا وعدہ ہے کہ اب آپ انشاءاللہ رمضان میں پھر میرے پاس آئیں گے اور ہم لوگوں کو اور مفید معلومات دیں گے. پلیز ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ. زندگی میں سب سے, میں ایک بات اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ عبادت آپ کو فرشتہ جو ہے بنا سکتی ہے, انسان نہیں بنا سکتی. انسان درد سے بنتا ہے اور درد دل میں رکھنا پڑتا ہے, اور اس درد کے لیے آپ کو مخلص ہونا پڑے گا اپنے ساتھ جڑے انسانوں کے ساتھ, اپنی صحت کے ساتھ. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بھگتیں گے. تھینک یو ویری مچ.